دعوت اسلامی کے 25ویں سالانہ محفل تاجدار کربلا کی 8ویں محفل ہے الحمدللہ، اور اس میں آپ کی ہم سب کی شرکت اللہ پاک قبول کرے۔ سیدہ زہرا کے لالوں کا صدقہ اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اگر اس کے آئینے میں ہم کربلا والوں کی زندگی کو، ان کی سیرت کو دیکھیں تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ایمان والوں کی جان اور مال جنت کے بدلے اللہ نے خریدا ہے۔ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، سبحان اللہ، بازار سبحان مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے۔ سبحان اللہ، سبحان تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے، واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے۔ سبحان اللہ، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور پھر اللہ نے جن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدا، اب ان کی صفت بیان کی جا رہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جذبے عطا کیے ہیں کہ یہ مرتے بھی ہیں اللہ کی راہ میں اور مارتے بھی ہیں۔ کربلا کا نقشہ آپ اپنے ذہن میں لائیں۔ ویسے انشاءاللہ تعالیٰ آج وقت رہا تو کچھ شہادتیں ہم کربلا شریف سے متعلق پڑھیں گے، لیکن اگر آج ٹائم ختم ہو گیا تو کل تو جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں شہادتیں کل انشاءاللہ آپ سنیں گے، لیکن کربلا کا وہ خونی منظر ذہن میں لائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ مرتے بھی اور مارتے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کہاں کہاں کیا، ان مومنوں کا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کا ذکر وعدے کا کہاں ہے؟ توریت میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، جو بیع کی ہے، یہ کتنی قیمتی بیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ کامیاب ہے۔ اچھا، پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کے مرنے اور مارنے والا تو اللہ کی راہ میں مر اور مار رہا ہے، تو آگے قرآن نے ان کی صفات بیان فرمائی، 9 صفت بیان کی کہ یہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں، آپ ان مومن بندوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھو گے تو پھر ان کی زندگی کے اندر تمہیں 9 صفتیں بالکل نمایاں نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن مرنے مارنے والوں کا ذکر کیا ہے، کربلا کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یزید کا گروپ نہیں ہے بلکہ امام علی مقام کا گروہ ہے، کیونکہ قرآن اب اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے اندر صفات کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے التائبون العابدون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اور یہ روزے رکھنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے راکعون ساجدون، یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجود کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا العامرون بالمعروف، اور یہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والحافظون، اور یہ حفاظت کرنے والے کس کی؟ حدود اللہ کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خود ہی ٹائٹل دے دیا وبشر المومنین، تو ان مومنوں کو بشارت دے دی جائے، خوشخبری دے دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آیات کے آئینے کے اندر جب ہم کربلا والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں،
کربلا والوں کے بارے میں اور آپ کیا بیان کریں۔ سیدنا امام حسن بصری کا قول ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو 72 تھے وہ اپنے دور کے سب سے بہتر لوگ تھے۔ جو کربلا میں 72 نفوس ہیں وہ اپنے دور کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ یعنی کتنے عظیم لوگ ہیں کہ خیر التابعین حضرت سیدنا امام الائمہ امام حسن بصری جیسی شخصیت جس کو اپنے دور اور اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ قرار دیں، اب وہ 72 بہترین ہیں تو ان کا جو قائد مقتدی رہبر اور رہنما ہے، ان امام حسین عالی مقام کی عظمت بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کل جو ہے امام پاک علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مدینہ منورہ سے رخصتی کا ذکر کیا۔ ہر سال 25 سال سے سن رہے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو 25 سال سے میں ان کو دیکھتا ہوں، کچھ 22 سال سے 20 سال سے، اور پھر کچھ نئے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ کربلا میں کیا جاذبیت ہے، کیا کشش ہے، کیا چاشنی ہے۔ واقعات وہی ہیں، ذکر وہی ہے، گفتگو وہی ہے، ذکر کرنے والا ذاکر بھی وہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل نہیں بھرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشک کو جتنا ملا جاتا ہے اس کی خوشبو مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مشک کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام کربلا شریف کے لیے رخصت ہوئے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے لگا کر خواب میں فرمایا تھا کہ اسی سفر میں تم جام شہادت نوش کرو گے فرات کے کنارے کربلا میں، اور بھوکے پیاسے بال بچوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ امام پاک نے ابھی جو ہے وہ گھر والوں میں سے چند کے سوا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، اور اس خواب کو امام پاک کی شہادت تک مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ امام پاک نے بظاہر قصد فرمایا مکۃ المکرمہ کا۔ آپ 4 شعبان المعظم کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2 شعبان المعظم کو، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام سن 60 ہجری کے شعبان کی 2 یا 4 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے شعبان المعظم کا اکثر وقت مکہ شریف میں گزارا۔ رمضان المبارک، شوال المبارک اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور اکابر اصحاب کے شہزادوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے امام پاک کو خطوط لکھنا شروع کیے، اور امام سے انہوں نے عرض کیا کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم لوگوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی اور ہم رکے ہوئے ہیں، کیونکہ یزید پلید ہے، فاسق و فاجر ہے، اور یزید کے متعلق آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں میں کچھ اشارے کر چکا ہوں، اور مزید جو ہے وہ ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ بس اتنا سمجھ لیں، جیسے شیطان ایک اصطلاح ہے، جیسے فرعون ایک اصطلاح ہے، جیسے نمرود ایک اصطلاح ہے، ویسے یزید بھی ایک اصطلاح ہے۔ یعنی ساری پلیدی کو اگر ایک ساتھ گندگیوں کو، جرائم کو، دہشت گردی کو جمع کر دیا جائے تو اس کو سمجھ لے کہ اس کو یزید کہتے ہیں۔ ساری گندگی آپ جس کا بھی تصور کر لیں، اب آپ کی اپنے ذوق اور تخیلات اور تصورات پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا نہ ہو، پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، اور جس کا کہنا یہ ہو کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی کا نزول نہ ہوا، انہوں نے تو معاذ اللہ دنیا کے حصول کے لیے نبوت و رسالت کا ڈھونگ رچایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈائریکٹ
جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حرمت پر حملہ کرے، آپ اندازہ فرمائیں کہ پھر اس کی گندگی اور غلاظت کا کون کیا ذکر کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یزید کی بیعت کا کوفیوں نے بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ امام پاک کو تو شوق شہادت کھینچ رہا تھا۔ دیکھیے اچھی طرح یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو درمیان میں لوگ تانے بانے نکالتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک جب اللہ والے صاحب کشف ہیں، آگے کے حالات ان کو پتہ ہیں، تو پھر یہ لوگ جنگ کے میدان میں کیوں جاتے ہیں؟ تو بات اصل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر نتائج سے توجہ ان کی ہٹا دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ بائک کی چابی آپ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، یا بلکہ اور اس سے آسان آپ اپنا چشمہ اپنے ماتھے پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد چشمہ ڈھونڈتے ہیں میرا چشمہ کدھر گیا، رکھا آپ نے ماتھے پہ، جیب کے اندر بائک کی چابی آپ نے رکھی ہے اور آپ تلاش کرتے ہیں۔ تو علم تو ہے مگر کسی چیز میں آپ ایسے منہمک ہو گئے، ایسے ڈوب گئے گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، کسی سے ملاقات کرنے میں، کہ آپ کی توجہ علم ہونے کے بعد اس چیز سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، چشمہ تو آپ ہی نے ماتھے پہ رکھا، چابی تو آپ ہی نے جیب میں رکھی، بلا تمثیل۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی یہ کی جاتی ہے کہ اگر بدر کا انجام پتہ ہوتا، احد کا انجام پتہ ہوتا، یا پھر معاذ اللہ امام علی مقام کے علم کی نفی کی جاتی ہے کہ کربلا کا انجام پتہ ہوتا تو وہ نہ جاتے، تو یاد رکھیں انجام تو پہلے ہی بیان کر چکا ہے ان کے نانا نے، لیکن ایک تو یہ کہ الہی جلووں کی تجلیوں میں یوں گم ہے اور شوق شہادت کے جذبات اس طریقے سے کشاں کشاں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ جو علوم دیے گئے تھے اس کی طرف سے نتائج کے حوالے سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کیوں ہوتا، ویسا ہو، تو اپنے حال پر بزرگوں کو قیاس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتا، اس لیے کہ آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، عرش عرش ہے، فرش فرش ہے، اس لیے ہمیں ان بزرگوں کے معاملات میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہیے۔ تو امام پاک علیہ جدی علیہ السلام نے خطوط آتے رہے، آپ نے فیصلہ فرمایا، تقریباً ایک محتاط اکثر اہل سنت کے مورخین جس پر اتفاق کرتے ہیں، کم سے کم ان خطوط کی تعداد 150 بتائی جاتی ہے کہ 150 خطوط جو ہے وہ انہوں نے بھیجے۔ امام پاک نے مکہ شریف سے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اکابر اصحاب میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین جن کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ آ کر کے عرض کیا کہ امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ آپ غور فرمائیں، صحابہ میں بھی ابن عباس جیسی ہستی جس کو رسول اللہ نے حبر الامہ اور رئیس المفسرین بنایا ہو، اور جن کے لیے دعا کی ہو کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا تفقہ عطا فرما، وہ کہنے، ان کا کہنا یہ مولا حسین آپ جیسی ہستی اس وقت پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، آپ سب سے بہتر ہیں، اور اس وقت رسول اللہ کے سگا نواسا زمین کے اوپر آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ اس امت کا سہارا ہیں، اس امت کا چراغ ہیں، ہمارے لیے مینار نور ہے، ہمارے لیے مرکزوں کا عقیدتوں کا مرکز ہے، آپ نہ جائیں، آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ امام پاک علیہ جدی علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ ان کی تحریر دیکھیں، ان کے خطوط دیکھیں، یہ کہتے ہیں اخیر میں یہاں تک کہتے ہیں کہ امام اگر آپ نہ آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم مجبوراً یزید کی بیعت کریں گے، اور جب اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن تو ہم یہ کہہ دیں گے مولا ہم تو دین بچانے کے لیے تیرے نبی کے نواسے کو پکارتے تھے مگر وہ نہ آئے، تو میرے لیے عذر کیا ہوگا؟ تو ایک مشورے پر بات طے کی گئی کہ کوفی جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکے باز ہیں، منافقت رکھتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر، تو آپ ایک کام کریں کہ اپنے کسی معتمد خاص کو بھیجیں، وہ جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر کے آپ کو بتائیں۔ تو امام پاک
आला जद्दी वाले सलाम ने अपने चचाजाद हजरत सैयदना मुस्लिम इब्न अकील रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का इंतखाब फरमाया। हजरत मुस्लिम इब्न अकील जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा के लिए अपने 2 शहजादों के साथ रवाना हुए। हमारी किताबों के अंदर हम अगर सदरुल फाजिल की तहकीक पर एतमाद करें, अल्लामा अरशदुल कादरी की तहकीक पर एतमाद करें, इसी तरीके से अल्लामा मोमिन शबलंजी की तहकीक पर एतमाद करें, तो इन जैसे लोगों ने तस्करा किया है कि हज़रत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने 2 शहजादे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम इब्राहिम था, एक शहजादे 6 साल के थे, एक शहजादे 8 साल के थे, उनको लेकर के आप कूफा रवाना हुए। कूफा पहुँचे, एक ही दिन में बताया जाता है कि तकरीबन कमोबेश 18,000 लोगों ने इमाम पाक इमाम हुसैन के नाम पर हज़रत इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैअत की। जिस दिन पहुँचे और बड़ा जोश था, जज्बा था और बहुत लोग खुश थे, तो इमाम पाक इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम के नायब और नुमाइंदे की हैसियत से जब उनके हाथ पर लोगों ने बैअत की तो इमाम बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम ने उसी दिन ख़त लिखा कि इमाम यहाँ तो हालात बड़े साजगार हैं और बहुत खूबसूरत हालात हैं, एक ही दिन में इतने हज़ार लोगों ने आपके नाम पर मेरे हाथ पर बैअत कर ली है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाएँ, हालात बड़े बेहतर हैं। इधर सैयदना इमाम मुस्लिम का ख़त जो है वो कूफा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना होता है और उधर जो है वो यजीद को इत्तला दी जाती है कि इमाम मुस्लिम कूफा आए हैं और उन्होंने जब वो लोगों को बैअत करना शुरू किए, जोक दर जोक जो है लोग उनके हाथ पर इमाम हुसैन के नाम पर बैअत कर रहे हैं और वो तुम्हारी बैअत को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी हुकूमत को अहमियत नहीं दे रहे हैं। उस वक्त तो कूफा के जो गवर्नर थे वो सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर थे और उन्होंने जो है वो हज़रत इमाम मुस्लिम पर कोई कार्रवाई तो न की अहलुल बैत होने की वजह से, अलबत्ता उन्होंने अपनी इतनी बात कर दी कि भाई इससे यजीद नाराज़ होगा और वो अंजाम ठीक नहीं होगा, और बिल्कुल ये कहकर वो खामोश बैठ गए। कुछ मुखबिरों ने यजीद को खबर दी। यजीद ने अपने दौर का बदतरीन इंसान जिसका बाप भी ज़िना की पैदावार था, ये मुहक्किकीन का अपना कौल है, इब्ने कसीर को उठा लें आप, इब्ने असीर को उठा लें आप, जो वो हमारे अहले सुन्नत के मुअर्रिखीन और अहले सुन्नत के मुअर्रिखीन में भी बनामे अहले सुन्नत उस तबके को उठा लें कि जो अपने आप को अहले सुन्नत तो कहता है लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उनका ताल्लुक़ हकीकी अहले सुन्नत से नहीं है बल्कि अहले बिदअत से उनका ताल्लुक़ है, इब्न तैमिया वगैरह से उनका ताल्लुक़ है। उन लोगों ने भी जो है वो ये बात कही है कि इब्न ज़ियाद का बाप जो ज़ियाद था तो वो एक शख्सियत के ज़िना की पैदावार था। ज़माने जिहालत में एक साहब ने जो है एक कनीस के साथ ज़िना किया था और उस ज़िना से जो है वो ज़ियाद पैदा हुआ था और ज़ियाद का बेटा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। इसका मतलब आप देखें कि अहलुल बैत के साथ बेवफाई करने में बहुत अच्छे लोग नहीं थे। तो यहाँ से हमें एक जहन मिलता है कि जिसको भी अहलुल बैत की बेवफाई करते देखो, बुराई करते देखो, उनके साथ दगा करते देखो, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं जो है वो शराफत से रास्ता और राब्ता मुनक़ते हो गया है। जिसका राब्ता खून का रिश्ता, दिल का रिश्ता शराफत और दयानत से और ईमान से मुंसलिक रहेगा, वो अहलुल बैत के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने शरीफ तबीयतों के अंदर ये फितरत रखी है, तवज्जो करना, फितरत रखी है, इसलिए कि मजहब अलग है, अल्लाह अकबर, और फितरत का तकाजा है, अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर मजहब हक कोई कबूल करता है, लेकिन सलीम फितरत जो है, इंसान जो भी पैदा होता है फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बाद में माँ बाप उसको अगरचे बिगाड़ दे, लेकिन अगर वो असल फितरत पर कायम है तो किसी मजहब से ताल्लुक होगा, लेकिन फितरत उसको नबी और आले नबी से मोहब्बत करने पर मजबूर करती रहेगी। जैसे फितरत में मुंह में लुकमा
लुकमा डालना है, फितरत में मुंह में लुकमा डालना है। लुकमा कभी नाक में नहीं डाला जाता, लुकमा कभी आंख में नहीं डाला जाता, ये फितरत है। इंसान हमेशा सामने की तरफ चलने की कोशिश करता है, ये फितरत है। इंसान कभी उल्टा पुल्टा नहीं चलता, ये खिलाफे फितरत है। जिस दरवाजे के मिजागरे आगे की तरफ ठोके होते हैं, वो दरवाजा पीछे की तरफ खुलता है, ये फितरत है। अल्लाह अकबर। और अगर कोई उसको आगे की तरफ ढकेले तो दरवाजा टूटेगा, क्योंकि ये खिलाफे फितरत है। तो इसी तरह यानी अल्लाह ने इंसान के खमीर में इश्क को गूंद दिया है। तब पता चला जो इंसान फितरत सालिमा पर रहेगा, किसी खित्ते में, किसी कबीले में, किसी इलाके में रहेगा, वो नबी से भी प्यार करेगा, आले नबी से भी प्यार करेगा। अलबत्ता अगर उसके खून में शराफत नहीं है और वो फितरत से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करके खिलाफे फितरत चल रहा है, तो समझ जाना फिर वो अहलुल बैत के खिलाफ जाएगा। याद रखना, जो भी लोग अहलुल बैत के खिलाफ आए हैं, आप नाम पेश करते जाएं, हम बताते जाएंगे कि अल्लाह अकबर कहां कहां पर खताएं मौजूद है, कहां कहां पर अल्लाह अकबर शराफत से रिश्ता मुनक़ते होता नजर आता है। एक बात सच्ची बता दूं, वल्लाह अगर जानवर भी है, जानवर, तो वो भी अगर अपनी फितरत पर है तो वो भी नबी और आले नबी से मोहब्बत करता नजर आता है। दरख्त भी है अपनी फितरत पर, वो भी नबी और आले नबी से मोहब्बत करते नजर आते हैं। अगर वक्त हो इस पर गुफ्तगू की जाए, परिंदों में से किस किस, हत्ता के मेरे अजीज फल भी अपनी फितरत पर होते हैं तो वो मोहब्बत करते हैं। मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली करमल्लाह तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी मोहब्बत फलों पर पेश की। हालांकि इस हदीस पर मुहद्दिसीन ने इसकी सनद पे कलाम किया है, लेकिन ज़ईफ रिवायतें फ़ज़ाइल अमाल में मकबूल हुआ करती। तो इमाम अली मुर्तज़ा कहते हैं अल्लाह ने मेरी मोहब्बत फलों पर पेश की, जिन्होंने कबूल कर ली वो मीठे हो गए, और जिन्होंने कबूल नहीं की अल्लाह ताला ने उनमें कड़वाहट पैदा फरमाई। आप अंदाजा फरमाएं, अली की मोहब्बत से फल मीठे होते हैं, ये है मोहब्बत अली का सिला। आप गौर फरमाए तो बात दूर निकलती। अर्ज कर रहा था कि जब यजीद ने देखा कि साहिब फितरत सहाबी रसूल हजरत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला कोई खिलाफ नहीं जा रहे, कोई कार्रवाई नहीं, हालांकि वो गवर्नर हैं, कोई उन्होंने खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जितनी एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अहले सुन्नत की कुतुब में हम जानते, उन्होंने कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं की। गवर्नर थे तो उसने जो है सोचा कि मैं किसको मुंतखब करूं। उसका एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था इब्ने सरजून। इक़्दुल फरीद के अंदर इब्ने सरजून का तस्करा बहुत वजाहत के साथ किया गया है। ये यहूदी का बच्चा था, ये खुद यहूदी था इब्ने सरजून। तो उससे मशवरा किया। देखिए मुशीर भी किसको रखा गया था, मुशीर भी इसने रखा तो एक यहूदी को रखा, और उसने इब्ने ज़ियाद का नाम दिया इसलिए कि शराफत के काम शरीफ लोग ही कर सकते हैं और रजालत के काम रजील लोग कर सकते हैं। तो चूंकि वो जानता था इब्ने सरजून के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद क्या है, तो पैदावार ज़िना है, पलीदी है, तो उसने कहा कि ये काम अगर कोई सख्ती से करेगा तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद करेगा। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बसरा का हाकिम था, उसको हुक्म हुआ कि वो बसरा से निकलकर कूफा आए। उसने अपने छोटे भाई को बसरा की जो है वो गद्दी सौंपी, और वो हिजाज के रास्ते से अपने चेहरे पर हिजाजियों की तरह रुमाल और डाटा डाल करके और हिजाजी लिबास पहन करके हिजाज के रास्ते से मगरिब और इशा के दरमियान वो जो है वो कूफा में दाखिल हुआ। कूफा वाले उसको देखकर समझे कि इमाम आली मकाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने नारा लगाने शुरू किए, मरहबा या इब्ने रसूलिल्लाह, मरहबा या इब्ने रसूलिल्लाह, उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। लेकिन बहरहाल फिर ये हुआ कि वो
جو ہے وہ اہل بیت کے محبین کی گھر کی طرف قافلہ بڑھنے کی بجائے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھا، تو لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ امام علی مقام کو تو اہل بیت کے محبین کی طرف آنا چاہیے، یہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ سب کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا اور جیسے جیسے نعرے لگتے تھے وہ جلتا اور بھونتا جاتا تھا۔ بالآخر وہ گورنر ہاؤس پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور سمجھا تھا کہ امام علی مقام آ رہے ہیں، تو اس نے زور سے دھکے دیے اور آواز نکالی تو پہچان گیا کہ یہ تو ابن زیاد ہے۔ تو پھر اس کے بعد دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو معزول سمجھو، اور ساری گورنری یزید نے مجھے سونپی ہے، وہ خط بتایا، اور اس کے بعد اس نے پھر جو ہے سب لوگوں کی چہرہ پٹی کر لی، اور راتوں رات اس نے جتنے اشراف کوفہ تھے ان سب کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں جمع کر لیا۔ حضرت ہانی کے گھر پہ امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے تھے وہ امام مسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت جگہ جگہ دعوتیں ہو رہی تھی اور بڑے ناز و نم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ناز اٹھائے جا رہے تھے۔ بالآخر جب صبح ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا جس نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ سب ان کی بیعت توڑیں اور یزید کی بیعت کریں۔ یہ بیعت وہ نہیں ہے جو ہم پیری مریدی کی بیعت کہتے ہیں، یہ وہ بیعت نہیں۔ دراصل یہ جب بار بار آپ بیعت کا ذکر سنتے ہیں تو یہ بیعت وہ ہے کہ جب مسلمان کسی کو اپنا امیر اور مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، جان و مال سے آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، حمایت کریں گے، یعنی کہ گویا کہ اس کے ساتھ وفا کا عہد کیا جاتا ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، اور آپ کو ہم اپنا امیر مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ تو یزید کی بیعت زبردستی لی جا رہی تھی۔ اب یہ ہوا کہ امام علی مقام کی طرف سے امام مسلم نمائندہ تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو کوفی جو تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں وفا نہیں تھی، وہ ڈرے، اور ڈرنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے امام مسلم سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ المختصر حضرت ہانی کو بھی جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا۔ اور امام مسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت ہانی کو بھی اٹھا لیا تو آپ گھر سے نکلتے وقت اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شریح کے پاس جو ہے وہ بھیج کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، اور آپ تلوار لے کر کے نکلے کہ جس کے ہاں میں مہمان تھا، جو میرا میزبان تھا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے خطرے میں ڈال دیا۔ تو امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تو بتایا جاتا ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار کا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا کہ چلیں ابھی حملہ کریں گے۔ لیکن اس وقت بھی امام مسلم جو ہے جب گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا خون بڑا قیمتی ہے۔ حالانکہ اس وقت اگر آپ اشارہ فرماتے تو پھر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن امام نے اشارہ نہیں فرمایا۔ ابن زیاد نے یہ کیا کہ جتنے شرفائے کوفہ کو اس نے جمع کر رکھا تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہارے یہ رشتہ دار جو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے، اگر ان کو یہاں سے نہیں ہٹاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان کی جب اپنی جان پر بنائی تو انہوں نے اپنے قبیلوں سے اور رشتہ داروں سے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ ابن زیاد ہمیں مار ڈالے گا، اور اگر تم نے حملہ بھی کیا ہمیں بچانے کے لیے، ہم تک پہنچنے تک تو ہم مر جائیں گے، اس لیے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو جس قبیلے کے قائد نے اور جس قبیلے کے امیر نے، جس قبیلے کے بااثر شخص نے اپنے قبیلے کو کہا، وہ سب لوگ ظالم امام مسلم کا ساتھ چھوڑتے چھوڑتے چھٹ گئے۔ امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تھے تو 40 یا 50 ہزار لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، اور جب شام ہو رہی تھی، مغرب کا وقت آ رہا تھا تو سب لوگ چھٹ گئے تھے، اور صرف 500 لوگ امام مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ امام مسلم مغرب کی اذان ہوئی، کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے پہنچے۔ جب نماز شروع کی تو اس وقت 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی بھی ایک بھی آدمی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام مسلم سوچتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تو جو ہے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی توجہ اس طرف رہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ذکر سنیں، آپ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ بچوں کو آگے بیٹھانے کی مشکل یہی ہے کہ انہیں پیار سے میں اس لیے سوچتا ہوں کہ آگے بٹھائیں کہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، لیکن بہرحال بچے بچے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مجمع دیکھنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ کو ادھر منبر پہ دیکھنا چاہیے، اور پھر بچوں کے ساتھ بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں، اور جب لوگ پیچھے دیکھتے ہیں سبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔
اللہ رب درود شریف پڑھیں عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو امام مسلم نے جب دیکھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، سوچ رہے تھے یا اللہ میں نے تو امام علی مقام کو خط لکھا ہے، امام جب میرا خط دیکھیں گے تو ان کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ میرا خط پڑھ کر تو کسی کے روکنے سے رکیں گے نہیں اور وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ بالآخر یہ ہوا کہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کوفہ میں سب کے دروازے بند، کل تک جن کے گھروں میں دعوتیں ہو رہی تھی اور بہت ناز اور نام اور ہاتھ چومے جا رہے تھے، بیعتیں کی جا رہی تھی، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے جان کے خوف سے۔ اے کوفہ والو، قیامت تک تمہاری بے وفائی کو لوگ یاد کرتے رہے، لوگ تمہاری بے وفائی کے چرچے کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات آپ دیکھیں، آپ جب کبھی کوفہ جائیں تو کوفہ میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کوئی کتنا بھی مالدار ہوگا اس کے چہرے کو کبھی آپ کھلا کھلا نہیں دیکھیں گے۔ کوفے والوں کے چہرے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اترے ہوئے چہرے ہیں، پتہ نہیں ان کے چہروں پر کیا ہے، ان کے چہروں کو میں نے کبھی جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں دیکھا، کوفہ والوں کے چہروں پہ کبھی رونق نہیں دیکھی، پتہ نہیں اللہ جانے۔ اسی طریقے سے جو ہے شامیوں کا بھی حال ہے، اور آج کل کے شامی تو کوئی مجرم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نسلاً بعد نسلیں بھی بہت ساری چیزیں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور آل نبی کے خون کے جو وہ حرمت کو پامال کرنے کی یہ نحوست ہے کہ جن کے دامن پر دھبے ہیں، اول تو ان کی نسلیں ختم ہوئی، اور اگر کسی کی نسل باقی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں برابر وہ دھبا اس کی پیشانی پر آج بھی نمایاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، حق کے ساتھ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے، حق کو قبول کرنے اور حق کو عام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مسلم جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ لوگوں کے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے بوڑھی عورت کا، اور وہ بھی دروازہ اس نے کسی کے آنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے انتظار میں جو ہے وہ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ امام وہاں جاتے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہے، امام مسلم کہتے ہیں بڑی بی سے کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اس نے پانی لا کر کے دیا، پانی پی کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اے مسافر، اے اجنبی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بڑے شریف ہیں، شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ پانی طلب کیا، پانی پیجیے اور جائیے، آپ پانی پی کے یہاں بیٹھ کیسے گئے اور کیوں بیٹھے؟ تو امام نے فرمایا مائی یہاں میرا کوئی گھر نہیں، میں اجنبی مسافر یہاں ہوں اور میرا کوئی مکان نہیں ہے، کل تک کہ میں گھر تھا، آج میں بے گھر ہوں اور میرا کوئی مکان نہیں۔ اس نے پہچانا اندھیرے میں، وہ پہچان نہ سکی پہلے، لیکن بعد میں اس نے آپ امام مسلم ہیں؟ جی امام مسلم ہو۔ کہا آپ ایک کام کریں، میں اپنے بیٹے کے لیے منتظر تھی، آپ گھر میں تشریف لائیں۔ اور اتفاق سے اس شریف ماں کا بدماش بیٹا ابن اشعت کے دوستوں میں سے تھا۔ امام مسلم کو جب اس نے اپنے گھر میں پایا تو اس نے مخبری کر دی اور ابن اشعت کو بتایا۔ ابن اشعت کا پورا نام محمد ابن اشعت بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ جس بندے کی بھی ہم برائی جب اس کی ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام محمد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے باپ کے نام سے یا اشارے کے نام بیان کرنا چاہیے۔ تو اس کا نام تو تھا محمد ابن اشعت، لیکن ہم اس کو پورا نام نہیں لیتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابن اشعت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کا نام محمد ابن عبد الوہاب ہے، لیکن ہم اس کو محمد ابن عبد الوہاب نہیں کہتے بلکہ ابن عبد الوہاب ہی کہہ کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے نام محمد کی بے احترامی نہ ہو، بلکہ اگر کسی کا نام محمد ہو تو اس کا نام لے کر کے اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، اس کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ البتہ آپ جس کو گالی دے رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ گالی رسول اللہ کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ آپ کی نیت تو اس کو دینا ہے، لیکن جتنا ادب میں آگے بڑھو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں انسان کو ادب پہنچاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ اکبر، ہزاروں سال کے گناہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا بے ادبی آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے بادب بنو، بادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ الدین کلہ ادب، دین پورا کے پورا ادب کا نام ہے۔ ہمارا مذہب ادب، ہمارا مسلک ادب، ہمارا مشرب ادب، ہماری تہذیب ادب، ہمارا تمدن ادب۔ اس لیے ادب کے
کے ساتھ رہو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بہرحال ابن اشعث اس بڑھیا کا بیٹا، ابن اشعث کا دوست تھا جو وہ اس بڑھیا کا بیٹا، اس نے مخبری کی، اور مخبری کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں نے جو ہے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے ہاشمی جوان جو تھے، اللہ نے ان کو بڑی بہادری عطا کی تھی، اور وہ بڑے بہادر تھے۔ جب وہ گرفتار کرنے کے لیے آیا تو حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر ان سے مقابلہ فرمایا۔ جب مقابلہ کیا ان سے، ان کو ایسا لگا کہ ہم ان پر جو وہ قابو نہیں پا سکتے، تو ابن اشعث نے کہا کہ مسلم، ہمارا ارادہ آپ سے لڑنے کا نہیں ہے، جنگ کرنے کا نہیں ہے، جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، آپ ابن زیاد کے پاس چلیے، بات کیجئے۔ امام مسلم نے فرمایا میں بھی لڑنا نہیں چاہتا، میں بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن بات اتنی ہے کہ جو ہے وہ بغیر لڑے اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہے۔ حالانکہ جو وہ اس لڑائی کے اندر آپ نے کئی لوگوں کو قتل بھی کر دیا تھا، ان لوگوں نے امام مسلم کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ زخمی لہو لہان ہونے کے باوجود بھی امام مسلم کا ان کو خوف تھا، اور انہوں نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم کو انہوں نے کہا آپ سواری پر بیٹھیں، کھچر پر بیٹھیں، اور ابن زیاد کے پاس چلیں، گورنر ہاؤس چلیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم جیسے کھچر پر بیٹھے اور چلے۔ یہ جب انہوں نے امان دی تھی، عرب والے جب کسی کو امان دیتے تھے تو امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہے، جب امان دے دی ہے تب اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ عرب والے زبان کے بڑے دھنی ہوا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اب وہاں تو کیا تھا کہ بغض اہل بیت میں اتنی آگے بڑھ گئے تھے، وہ تو کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گئے تھے، دین دینے کا احسان بھی بھول گئے تھے۔ نمازوں کے اندر محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے تھے، اور نمازوں کے باہر سازشیں کرتے تھے۔ کس قدر حالات بد سے بدتر تھے۔ ممبروں پہ بیٹھ کر کے مولا مشکل کشا کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ سوچے تو صحیح حالات کس طرح تھے، کیسے تھے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ یوں بھی تھا، بغض اہل بیت کا ایک زمانہ یوں بھی تھا مروانیوں کے دور میں، کہ ملک شام میں کوئی علی نام نہیں رکھتا تھا، حسن نام نہیں رکھتا تھا، حسین نام نہیں رکھتا تھا، یہ نام نہیں رکھے جاتے۔ اتنی ان کے جیسے آج ہمارے ہاں یزید نام نہیں رکھتا کوئی، مروان نام نہیں رکھتا۔ بغض اہل بیت کا ایک زمانہ ایسا گزرا، تقریباً جو وہ کم و بیش ایک صدی اتنا یا پونا صدی اتنا، کہ نام حسن حسین اور علی نہیں رکھے جاتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک بار ملک شام گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے ایک بیٹے کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ تو میں رک گیا، اور رک کر میں نے کہا یار تو کتنا اچھا انسان ہے کہ یہاں تو علی حسن حسین نام رکھنا جرم ہے، اور تو نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، تو کتنا بڑا جیالہ مجاہد ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے علی نام علی کی محبت میں رکھا، حسن نام حسن کی محبت میں رکھا، حسین نام حسین کی؟ نہیں، اصل میں گالی دینے والا آدمی ہوں، مجھے گالیاں دینے کی عادت ہے۔ تو جب میں بچوں کا نام رکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ بھی نام رکھوں گا تو گالی ہی دوں گا، تو سوچا کہ گالی جن کو دوں گا تو ایک کام کرتا ہوں کہ جن کو گالیاں دیتا رہتا ہوں انہی کے نام پہ نام رکھوں، تاکہ ایک کام میں دو کام ہو جائے۔ یہ بغض اہل بیت کا ایسا دور گزرا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کو بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہل بیت بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں، اور پھر تمہیں آزمایا جائے گا کہ میری اس امانت کے ساتھ تم سلوک کیا کرتے ہو۔ اور آپ غور کریں پھر سلوک کیا کیا گیا، اور آج بھی کچھ لوگوں کی طبیعت کے اندر کیا سلوک ہے، آپ غور کریں۔ یاد رکھنا، اگر گمراہی سے بچانا ہے اپنی اولاد کو تو دو چیزوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ ان کی توجہ کو مبذول کرو۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اتحاد امت کے لیے بہترین منشور حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے پیش کر دیا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان۔ تو یہ حالات گزرے، اسی لیے امت جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔
حضرت سیدنا امام مسلم جب کھچر پر بیٹھے تو دھیر سے آپ کی تلوار نکال لی گئی. تلوار نکالی تو آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن اشد تو مجھے امان دے چکا ہے، تلوار نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یوں ہی میں زخمی ہوں جب میں کہہ چکا کہ میرا ارادہ جنگ کا نہیں ہے. البتہ جیسے ہی حضرت سیدنا امام مسلم جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں پہنچے تو یزید ابن زیاد فرعون کی طرح تخت پر بیٹھا ہوا تھا. امام مسلم جیسی پہنچے تو ٹھنڈے مٹکے کا یعنی ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھرا ہوا رکھا تھا. بہت تھک گئے تھے، زخمی تھے، پیاس لگی تھی. آپ نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پلاؤ، تو اس نے پانی نہیں دیا. امام مسلم کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا. اور اس کے بعد اس نے جب حضرت امام مسلم سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ کی جان اسی طرح سے بخشی جا سکتی ہے کہ آپ حسین کو اور اس کے باپ کو لعنت کرے، گالیاں دے. آپ حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ میں واللہ مرنا پسند کرتا ہوں، میں لعنت کرتا ہوں تجھ پر اور تیرے باپ پر. یہ جرأت تھی ان کے اندر. امام مسلم میں جرأت تھی ابن زیاد کے سامنے. فرمایا کہ تجھ پر تیرے باپ پہ لعنت کرتا ہوں. او ابن مرجانہ، تو علی کو اور حسین کو گالیاں دینے کی بات کرتا ہے، میرے آقاؤں کو؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تو ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو امام مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر جو ہے وہ کچھ وصیتیں فرمائی. وہاں پر عمر بن سعد موجود تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا. آپ نے فرمایا کہ یہاں تو میرے رشتہ داروں میں عمر سعد ہی ہے. اس نے کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا. یعنی حالات کے دھارے میں کیسے لوگ بہتے ہیں. دنیا کتنی بے وفا. ایک بات یاد، ایک بہت بڑے مفکر سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا سے بڑھ کر بے وفا کسی کو دیکھا ہی نہیں. دنیا پہ کبھی بھروسہ مت کرنا. امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کبھی دنیا سے جی مت لگانا، کبھی دنیا سے وفا کی امید نہ کرنا. پیار سب سے کرو، محبت سب سے کرو، اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آؤ، سب کے ساتھ رشتہ رکھو، تعلق رکھو، لیکن وفا کی امید کسی سے نہ رکھو. دل لگانا ہے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے دل لگاؤ. اس لیے کہ دنیا نے کیسوں کو دھوکہ دیا، کیسی ہستیوں. آپ غور کریں، امام حسین کو دھوکہ دیا گیا، مولا علی کو دھوکہ دیا گیا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام مسلم کو دھوکہ دیا گیا، غازی عباس کو دھوکہ دیا. کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا. ہم کون ہیں میرے بھائی؟ بلکہ اللہ اکبر، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک دھوکہ دینے کی کوشش کی. کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے 300 لوگوں کو لے کر کے جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھاگ گیا؟ کیسا دھوکہ دینے کی اس نے کوشش کی. تو گویا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور اس میں بہت دن رہنے کی بھی جو ہے وہ کوشش نہ کرو، بہت امیدیں نہ باندھو، جلدی تیاری کرو جو یہاں سے جانا ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، دھوکے باز لوگوں سے نکل کر اگر وفا کے خالق کی طرف جانے کی بات ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ یہ بڑے منافع کا سودا ہے. جو ہے وہ آرٹیفیشل محبتوں کا اظہار کرنے والوں سے نکل کر سچی اور مخلص محبت کو پیدا کرنے والے خدا و رسول کی طرف جانا ہے تو یہ کس قدر فائدے کا سودا ہے. اللہ اکبر. لیکن انسان دنیا میں پھنسا ہوا ہے. بہرحال تو آپ نے وصیت کی بات کی تو کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا. ابن زیاد نے ہنستے ہنستے کہا یار تمہاری رشتہ داری سن لو، عمل کرنا نہیں کرنا تو اب بات کی بات ہے. البتہ عمر سعد نے پھر وصیت سنی امام مسلم کو. پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا. امام درود شریف پڑھ رہے تھے اور بہت پھوٹ کے رو رہے تھے. ابن زیاد ہنستے ہوئے کہتا ہے موت سامنے دیکھ کر بہادر بھی روتے ہیں. تو امام مسلم نے فرمایا واللہ میں موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ آ جائیں، اور وہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ جب میرا خط پڑھیں گے تو ضرور آئیں گے، اور وہ بال بچوں کے ساتھ آئیں گے، بیویوں کے ساتھ آئیں گے. میں ان کو یہ انجام
سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد امام مسلم نے جو ہے بلند آواز سے درود شریف پڑھا اور کہا کاش مجھے بات کوئی میرے امام تک پہنچا دے، امام آپ نہ آئے، ان کوفیوں نے ہمیشہ کی طرح بے وفائی کی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم درود شریف اور کلمہ شریف پڑھ رہے تھے کہ آپ کی گردن کو جو ہے جلاد کے ذریعے سے تلوار سے کاٹ دیا گیا، اور پھر آپ کا سر لے کر کے آپ کے وجود ناس کو کوفہ کے گورنر ہاؤس سے زمین پر ڈال دیا گیا اور آپ کی لاش چکنا چور ہو گئی۔ یہ پہلی شہادت تھی گویا کہ کربلا کی شہادتوں میں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد وہ چکنا چور بدن جو گورنر ہاؤس سے گرا کر کے زمین پر ڈال کر کے ہڈیوں کو چور چور کیا گیا تھا، اللہ اکبر، اس کو بازاروں کے اندر لٹکایا گیا اور سر کو پورے کوفہ میں پھرایا گیا۔ جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ اور امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جسد اطہر کئی دن تک کے جو وہ بازار کوفہ میں لٹکا رہا۔ ایک بات آپ سے کہوں، دشمن تو اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، لیکن اہل البیت کے لٹکتے ہوئے جسم دھوپ اور ہواؤں کے اندر بھی تر و تازہ تھے۔ حضرت حامد مصطفیٰ آبادی نے بہت اچھی عکاسی کی، کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ پورا کوفہ اللہ اکبر بے وفائی کی زد میں تھا۔ اے کوفہ والو، قیامت تک تمہاری مہمان نوازی کو یاد کیا جائے گا دھوکے بازی کے حوالے سے۔ امام مسلم کا سر پھرایا جا رہا ہے، کوفے کے بازار میں جسم لٹکا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب شام ہو کر کے رات سیاہ اپنی زلفوں کو کوفہ کے اس بے وفا لوگوں کے اوپر ڈالتی ہے اور رات تاریک ہو جاتی ہے۔ گھر میں سناٹا تھا، خوف و ہراس میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کے جو ہے وہ محل کے اندر بلکہ گورنر ہاؤس کے اندر جشن کا سما تھا، حسین کے نائب کو، حسین کے معتمد کو ہم نے کاٹ دیا، اور پورا کوفہ خوف و ہراس میں ڈوبا ہے۔ ایسے میں ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور اس گھر میں حضرت قاضی شریح جو مولائے کائنات کے شاگرد بھی تھے، قاضی شریح حضرت محمد و ابراہیم کو اپنے پاس بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، محبت کرتے، سوچتے یا اللہ اس ظالم ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے، جس کے پاس مل جائیں میں منہ مانگا انعام دوں گا، یزید سے بھی کچھ دلاؤں گا، اور اگر جو ہے وہ کسی کے گھر مل جائیں، کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ قاضی شریح نے سوچا یہ ظالم لوگ ہیں، ننھے بچے 6 سال اور 8 سال کی عمر ہے، میں حضور صد اللہ فاضل اور علامہ ارشد القادری رئیس التحریر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھوں، اور انہی کی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان ننھی شہادتوں کو بھی پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی شریح نے ان بچوں کو، شہزادوں کو سر پہ ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما، پیار کیا، تو دونوں شہزادوں نے کہا قاضی صاحب اس طرح سے آدھی رات کے بعد ہمیں نیند سے اٹھا کر کے پیار کرنا، محبت کرنا اور بار بار سر پہ ہاتھ پھیرنا، دراصل یہ ہمارے خاندان کے اندر روایت ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار دیا جاتا ہے، کیا ہمارے بابا نہ رہے، ہم یتیم ہو گئے۔ قاضی شریح نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور یہ اطلاع دل پر، سینے پر پتھر رکھ کر کے دی، اے خاندان نبوت کی معصوم کلیوں، ہاں ہاں تمہارا بابا آج جام شہادت نوش کر چکا، کوفہ والوں نے تمہارے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، میں پہلے بھی کل بھی اور اس سے پہلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں۔ خاندان نبوت کے جن شہزادوں کو ہم بچپنے کی وجہ سے معصوم کہیں گے، وہ صرف اور صرف لغوی معنی میں کہیں گے، جس کو حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں اپنی کتاب میں لکھا۔ رہی بات روافظ جس معنی میں کہتے ہیں، اس معنی میں کہنے کی نہ ہماری منشا ہے، نہ ہماری مراد ہے، اور نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ بہرحال حضرت امام حضرت
قاضی شریح نے فرمایا خاندان نبوت کی ان معصوم کلیوں سے تمہارے بابا شہید ہو چکے. دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے لگ کے لپٹ لپٹ کے رونے لگے. ہائے بے کسی، ہائے مسافرت میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا. قاضی شریح نے کہا شہزادو رونے کا وقت نہیں ہے، ایک کام کرو، حجاز مقدس کی طرف قافلہ جا رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں لے جائے گا اور لے جا کر کے قافلے سے ملا دے گا. تم اس قافلے کے ساتھ ہو جانا، صحیح سلامت دارالامن مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. دونوں شہزادے تیار ہوئے. جو روضہ رسول پہ جاتے تھے تو بھی کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے، بابا کی انگلی پکڑ کر جاتے تھے. لوگ کندھے اٹھاتے تھے، لوگ پیشانیاں چومتے تھے، اللہ اکبر، لوگ سروں پر رکھتے تھے. لیکن آج کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر دونوں شہزادوں کو اکیلے طے کرنا ہے. قاضی شریح کا بیٹا ان دونوں شہزادوں کو لیتا ہے، بہت خاموشی سے اور چپکے سے نکلتا ہے، اور قافلے کی دھول اور گرد و غبار نظر آئی تو فوراً قاضی شریح کے بیٹے نے کہا شہزادو یہ تمہارے حجاز کی طرف جانے والی قافلے کی گرد اور غبار اور دھول ہے، یہ دھول نظر آ رہی، بس یہی قافلہ ہے، چلے جاؤ. دونوں شہزادے اس دھول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. تھوڑی ہی دیر میں دھول نظروں سے غائب ہو گئی اور قافلہ نہ تھا نہ گرد و غبار تھا. اللہ اکبر. دونوں شہزادے پیدل چلتے چلتے تھکے، کبھی پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد رات کا سناٹا ہے. اللہ اللہ. حالات یہ ہے کہ درندوں کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، ایک دوسرے سے سینہ چمٹا کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، پتا کھڑکنے کی آواز آتی ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. کبھی پیروں میں کانٹے بھی نہ چبھے تھے، آج پیر کانٹوں سے چھلنی تھے. حالات نے کیا دن دکھائے، لوگوں نے کیا دن دکھائے، دنیا کی ہوس نے آل نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ اکبر. تھک کر کے یہ سوچ کے بیٹھ گئے صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا. رات کی تاریکی تھی. ابن زیاد کے گرگے تلاش کرتے کرتے شہزادوں کو جنگل میں پہنچے. ننھے شہزادے پوچھا بتاؤ کون ہو، تو سوچا یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیم سن کر کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. بالکل سادگی کے ساتھ کہہ دیا سچوں کی اولاد تھی، سچے تھے، سچی تربیت کی گئی تھی، سچائی کا درس دیا گیا تھا، سچائی کے ماحول میں پلے بڑے تھے. تو کہہ دیا ہم امام مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا کہ زلفیں پکڑ کر ظالموں نے اتنا مارا، تماچے لگائے. کبھی گھر میں، محلے میں، مدینہ منورہ میں تماچوں کا تصور بھی نہ تھا، لیکن اتنا مارا چہرے پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے، بال پکڑ کر کے، زلفیں پکڑ کر کے کسی گئی. اور اس کے بعد کا ظالموں ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھکتے ہیں اور تم بھاگے بھاگے جنگل میں پھرتے ہو. بالآخر ابن زیاد کے پاس لا کر دونوں شہزادوں کو جمع کرا دیا. ابن زیاد نے کہا ان کو قید خانے میں ڈال دو. سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. ہندوستان میں بھی 6 اور 8 سال کے بچوں کو اللہ اللہ منکرین اسلام جیل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے ان شہزادوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر انصاف دنیا میں موجود ہے، حقائق دنیا میں موجود ہے، سچائی دنیا میں موجود ہے، لوگ اندازہ کریں آخر شہزادوں نے بگاڑا کیا تھا، امام مسلم نے بگاڑا کیا تھا، امام حسین نے بگاڑا کیا تھا. صرف دین کی بقا اور تحفظ کے لیے خاندان اٹھا تھا، باقی اور چیز کیا تھی. لیکن اللہ اکبر. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس ظالم نے کہا کہ لے جاؤ اور قید میں ڈال دو. یزید کو خط لکھتا ہوں، جو حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اہل انصاف کے گلستان میں کانٹے بھی کھلتے ہیں اور کانٹوں کے درمیان کوئی چپکے سے پھول کی کلی بھی مسکراتی ہے. ایسا ہوتا رہا ہے. اور جب قید میں ڈالا گیا تو قید میں جو قید خانے کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا. مشکور نے شہزادوں کو دیکھا اور اس کو ترس آیا. اس نے کہا شہزادوں میری جان کا جو کچھ ہو، لیکن آپ کے نانا کی شفاعت کی خاطر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں رات کو چپکے سے آزاد کر دوں گا. تم چلے جانا یہاں سے. دیکھو قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے، یہ انگوٹھی لو، میرے بھائی کو انگوٹھی دکھانا. جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ گے تو تم کو وہ حجاز پہنچا دے گا بہت آسانی کے ساتھ.
दोनों शहजादों ने मशकूर की अंगूठी ली और अंगूठी लेकर के जो रास्ता कादसिया का बताया था उसकी तरफ चले। फिर रास्ता जो है वो भूल गए। नन्हे थे, उम्र छोटी थी, ख्याल न था, रास्ता भूल गए। नन्हे नन्हे बच्चे कब तक चलते। कल का खौफ भी था कि दुश्मन हमारी तलाश में है। बिल आखिर एक जंगल में देखा कि अब करें तो क्या करें, रात कट रही है, रात ख़त्म हो रही है, फिर पकड़े जाएंगे। तो एक चश्मा नज़र आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा नमाज फजर का वक्त है, वज़ू करके फजर पढ़ लेते हैं और जब फजर का जब तक नहीं फूटती तब तक इंतज़ार कर लेते हैं। दोनों शहजादों ने इंतज़ार किया, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज फजर पढ़कर चश्मे के किनारे देखा बड़ा सा दरख्त था, उसमें खो थी, एक बड़ी सी खो थी, खोखला था वो दरख्त, उसमें छुप करके बैठ गए। किस्मत का क्या कहना, अल्लाह अकबर। तकदीर की तलवार सरों पर सबके लटक रही है, तदबीर ख़त्म हो जाती है और हमेशा तकदीर गालिब आती है। दोनों शहजादे उस दरख्त की खो में छुप करके बैठे हुए और उसी आलम के अंदर वो कोई खातून जो है चश्मे पर तालाब पर पानी भरने के लिए आती है। जैसे ही अपनी मटकी जो है उसने तालाब में डुबोया तो डुबोते वक्त उसने देखा कि बड़ी खूबसूरत सी हसीन और जमील शक्लें पानी के अंदर उसका अक्स जमील नजर आ रहे हैं। मुड़ के देखा तो दोनों शहजादे पूछा कौन हो, कौन हो। थरथराने लगे, कल का अंजाम सामने था। दोनों शहजादे थरथराए और अंजाम सामने था, बैद की तरह कांपने लगे। उस कनीज ने कहा चेहरे से तो शहजादे मालूम होते हो, बताओ कौन हो। लेकिन इतना याद रखना, अगर न बताओगे फिर भी अहले ईमान की नाक की खुशबू ज़रूर खून रसूल का अंदाज़ा कर लेती है। बताओ आले फ़ातिमा हो, आले रसूल हो, रसूलुल्लाह की ख़ानदान से हो। इतना सुनना था कि दोनों शहजादे की आंखें बरस पड़ी। कैसे पहचाना, ईमान वालों को पहचाना, बल्कि यूँ कह लें अपने अल्फाज में जौहरी को जौहर पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती, सुनार को सोना पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसने सीने से लगाया, शहजादों बताओ कौन हो। इमाम मुस्लिम के यतीम है। अच्छा आप मेरी मालिका अहले बैत की बड़ी शहदाई और दीवानी और आशिका हैं। चलो उसको जब पता चलेगा कि सैयदा के लाल मेरे घर आए तो मुझे इनाम देगी और मुझे भी खुशी होगी। दोनों शहजादों को लिया और ले करके जैसे ही घर पहुंची और अपनी मालिका से बताया देखो ये सैयदा के घराने के फूल हैं, मुस्कुराती हुई कलियां हैं। और शहजादे थे बड़े खूबसूरत हसीन व जमील, लेकिन चलते चलते लिबास पर गर्द व गुबार थी, जुल्फ़ें गर्द व गुबार में अटी हुई थी, चेहरों पर भी जो है वो अल्लाह अकबर हालात कुछ सफ़र के आसार जाहिर थे। जैसे ही मिले तो उसने मुंह धुलाया, कपड़े दिए और खाना खिलाया और खाना खिला के कहा शहजादों मैं आपकी दादी की कनीज़ हूँ, एक काम करें इस घर को अपना ही घर समझे, यहाँ रहे। दुश्मनों के शहर में कोई मामन मिल गया, पनागाह मिल गई। तो दोनों शहजादे जो है एक कमरे में थे। ऐसे में उस कमरे में राहत के साथ चाहे वो रख दिए गए और राहत आई, रात के खाने के बाद सुला दिए गए। देर के बाद उसका शौहर आया, उसके शौहर को तारीख़ में हारिस लिखा गया है। और शौहर आया, बीवी ने पूछा रात इतनी देर से क्यों आए, कहाँ थे। वो कहा अरे मुस्लिम के बच्चे जेल में रखे गए थे, इब्ने ज़ियाद ने रखा था, वो वहाँ से जो वो मशकूर नामी दारोगा जो जेल का था उसकी साजिश से निकाल दिए गए। अब वो कहता है कि मैंने यजीद को ख़त लिखा है, बच्चे न मिलेंगे तो मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा। तो उसने बहुत बड़ा इनाम रखा है, बीवी इतना माल मिलेगा, इतने घोड़े मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मनसब मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। वफादार बीवी ने कहा जालिम तू दुनिया के लिए आले नबी का खून अपने ऊपर हलाल करता है, ये करता है। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन जिसके दिल पर दुनिया की हवस छा जाती है उसको कुछ नजर नहीं आता, दुनिया का भूत सवार हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। बिल आखिर बीवी ने खाना खिलाया, बहला फुसला कर जालिम को सुलाया। इधर वो आंख बंद करके सोया, उधर बच्चों के रोने की आवाज आई, शहजादों के रोने की आवाज आई। उठा और उठ करके कहा बीवी से कि बच्चे कहाँ रो रहे हैं, हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही। बीवी ने कहा शायद तेरे कान बज
रहे हैं, या पड़ोस से रोने की आवाज आ रही? कहा नहीं, रोने की आवाज हमारे घर से आ रही। क्यों रो रहे थे, रोने की आवाज क्यों आ रही थी? बात इतनी थी, बड़े भाई ने छोटे भाई को जगाया, जगा के कहा वो सो नहीं उठो, सो नहीं उठो, इसलिए कि सोने का वक्त नहीं, इस वक्त तो अब जो है दुनिया से जाने का वक्त है। तो छोटे भाई ने कहा भाई भैया हुआ क्या? कहा कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा? अल्लाह अकबर, हौज़े कौसर का किनारा है, सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवगर है, दादा अली मर्तज़ा भी है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी है, ताया इमाम हसन भी है। और ऐसे में बाबा पहुँचे तो सरकार ने पूछा मुस्लिम तुम तो आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ आए हो? तो और किसके भरोसे छोड़ा है? तो बाबा ने कहा नाना जान से, या रसूल अल्लाह बस वो भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगे, या रसूल अल्लाह बस थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर है, मेरे शहजादे भी आएंगे। भाई से कहा मेरे भाई मैंने ख्वाब देखा, इसका मतलब अब दुनिया नापायदार में हमें रहना नहीं है। बाबा ने इशारा दे दिया ख्वाब के जरिए से कि हमें वापस पलट कर जाना है। छोटे भाई ने कहा मेरे भैया सच बताऊं मैं भी इसी ख्वाब में जो है वो मसरूफ था, और यही ख्वाब मैं भी देख रहा था, आपने उठा दिया। दोनों भाई सीने लग करके रोने लगे, हाय अब अम्मी का चेहरा देखना नसीब ना होगा, हाय अब मदीने मुनव्वरा जाना नसीब ना होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की गलियां देखना नसीब ना होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की वो बहारें, वो खजूर के दरख्तों की कतारें, वो मदीने मुनव्वरा की मुअत्तर फज़ाएं। अल्लाह अकबर, बाबा गए, माँ का चेहरा देखने की तमन्ना थी, अब माँ का चेहरा भी नजर नहीं आएगा। ये कहकर एक दूसरे से लिपट लिपट कर नन्हे शहजादे रोने लगे, और वो उस घर को तो अपना ही घर समझे थे। ऐसे में उस जालिम की जबान खुली, रोने की आवाज सुनी। बीवी से कहा कहाँ आए, किस हमारे घर से बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? बीवी ने समझाने की कोशिश की, जालिम न माना, ताला तोड़ा, दरवाजा खोला तो देखा कि नन्हे शहजादे नूरानी शक्ल के वो शहजादे नबी के लगते जिगर रो रहे हैं। पूछा कौन हो? वो अपना घर समझा था, कह दिया इमाम मुस्लिम के यतीम है। इतना सुनना था कि जालिम ने मारना शुरू किया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरा घोड़ा मर गया ढूंढते ढूंढते, पैदल चलते चलते थका, और तुम मेरे घर में ऐश करते हो, मज़े लेते हो। बीवी ने पकड़ा, बीवी को भी मारा, बिल आखिर उस जालिम ने कनीज़ ने पकड़ा, कनीज़ को भी मारा, और फिर दोनों शहजादों के जुल्फ़ों को पकड़कर दोनों के बालों से एक दूसरे को बांध दिया। सुबह का इंतज़ार करने लगा। बीवी अल्लाह अकबर हाथ जोड़ती थी, पैर पकड़ती थी, मेरे सरताज अपनी आखिरत को तबाह न कर, दुनिया नापायदार है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। देख इन शहजादों के खून में अपने हाथों को रंगेगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को मुंह क्या दिखाएगा? आले नबी की दुश्मनी कभी फायदा मंद नहीं होती, नुकसान उठाएगा। बहुत समझाया न माना, बिल आखिर सुबह हुई तो सुबह को उसने अल्लाह अकबर अपनी सवारी ली, और सवारी पर दोनों शहजादों के हाथ बांधे, और जुल्फों से एक दूसरे की बाल तो बांध ही दिए गए थे। अल्लाह अकबर, और दोनों शहजादों को अल्लाह अल्लाह उसने चेहरे पर कपड़ा डाला और अपनी सवारी पर रख करके हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों को फुरात के किनारे ले जाने लगा। वो छुपा कर इसलिए ले जा रहा था, अगर किसी ने देख लिया, पकड़ लिया, ये बच्चे मुझसे छीन लेगा, इब्ने जियाद के पास ले जा करके देगा, और इब्ने जियाद फिर उसको इनाम देगा, इनाम मुझे नहीं मिलेगा। तो उस जालिम ने ये किया, फुरात के किनारे पर बच्चों को ले जाने लगा। वो खातून फिर पलटी, फिर उसने जो है वो वास्ते दिए, ऐसा मारा कि सर टकराया दीवार से, बेहोश होकर के बीवी जमीन पे गिर पड़ी। कनीज आई, उसको भी मारा। अल्लाह अकबर, और फिर फुरात की तरफ वो रवाना हो गया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। उन्होंने तो हतमी तौर पर बात की है, लेकिन मैं उसको थोड़ी सी तरमीम करके तख़य्युलात की दुनिया में एक इशारा दे करके गुजरना चाहता हूँ। हजरत रईसुल कलम लिखते हैं कि फुरात के किनारे जब नन्हे शहजादों को उसने खड़ा किया और तलवार निकाली कि कत्ल करें, शहीद करें, तो बड़ा भाई कहता था पहले मुझे कत्ल कर दो ताकि मैं छोटे भाई की मौत न देख सकूं, और छोटा भाई कहता था कि पहले मुझे कत्ल
قتل کر دو تاکہ میں بڑے بھائی کو مرتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اللہ رئیس القلم جو لکھتے ہیں، اشارہ دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ سیدہ کی روح پر کیا گزری ہوگی، سیدہ کی روح اطور، سیدہ کی روح اطہر، روح منور، خاتون جنت کی روح منور، اللہ اللہ قبر انور سے عرش کی طرف بار بار مچل مچل کر بڑھتی ہوگی تاکہ زمین و زمان کو، کائنات کو تہو بالا کر دے، زیر و زبر کر دے۔ لیکن رسول اللہ کا اشارے ابرو ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوگا۔ گویا کہ مولائے کائنات کی کیفیت اس وقت کیا رہی ہوگی جب محمد و ابراہیم پر اللہ اکبر 8 اور 6 سال کے شہزادوں پہ جب تلوار اٹھنے والی ہوگی، فاتح خیبر ذوالفقار حیدری لے کر اللہ اللہ نظام کائنات کو تہو بالا کرنا چاہتے ہوں گے، یا اشارے محمد الرسول اللہ کی طرف تکتے ہوں گے کہ کریں کیا، لیکن اللہ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی چیخیں نکلتی ہوگی، عرش دہلتا ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ حدیث پاک ہے جب یتیم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، وہاں تو وہ بے گناہ بھی ہے، خون رسول بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسافر بھی ہے، ننھی سی کلیاں بھی ہیں، اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ ایسے میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پہلے مجھے، اسی میں اس کی بیوی کو ہوش آئی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا نہ کر، خدا کے لیے ایسا نہ کر۔ اس نے اسی تلوار سے پہلے بیوی کو قتل کر دیا اور پھر کہا دونوں بھائیوں کو اتنی تمہیں جو ہے ایک دوسرے سے محبت ہے تو لاؤ ایک دوسرے کے سامنے مرنے نہ دوں۔ اور پھر اللہ اکبر اس نے تلوار نکالی اور ننھی معصوم جانیں جو ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی، دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔ دونوں کے جسم اطہر سے گردنیں نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی، بلکہ شہادتیں تو اور بھی پہلے امام مسلم کے بعد ہو چکی تھی، حضرت ہانی کی اور دیگر لوگوں کی، لیکن خاندان نبوت کی یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی۔ دونوں شہزادوں کے جسم اللہ اللہ فرات کے کنارے پڑے تھے، اور کوئی کفن دینے والا، کوئی دفن کرنے والا بھی آج موجود نہ تھا۔ اس نے دونوں سروں کو لیا اور سر لے کر ٹوکرے میں ڈالے، اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد سے کہا ابن زیاد دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، اور مجھے انعام دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، جس کے لیے تو نے کہا تھا انعام دوں گا، اکرام دوں گا، انعام دلواؤں گا، عہدے دلواؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا لایا میرے لیے، بول تو صحیح، بتا تو صحیح۔ کہا مسلم کے بچوں کے سر۔ اور کہا میں نے سر لانے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو زندہ پکڑ کے لانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ میں یزید کو لکھ چکا ہوں کہ وہ میرے پاس قید ہے اور وہ چلے گئے تھے، تو اب اگر یزید کہے گا زندہ بھیج تو میں کیا کروں گا، اور تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیا۔ پھر اس نے کہا ایک کام کرو، اپنے جو وہ گورنر ہاؤس میں کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس نے میرے سر پہ مصیبت کھڑی کر دی، اس کو لے جا کے اسی فرات کے کنارے پہ قتل کر دو۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اہل البیت کی دشمنی کا انجام یہ دونوں شہزادوں کی شہادت ہوئی۔ ان دونوں کا مزار مقدس اب بھی عراق کی سرزمین پر موجود ہے، فقیر کی بار بار حاضری ہوئی ہے۔ بہت سارے محققین اور جو ہے وہ مصنفین نے ان شہادتوں کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے، سب کی آراء لائق تسلیم ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں۔ حضور صدر الفاضل نے، مفتی جلال الدین صاحب حضور علامہ ارشد القادری نے یہ اس کا ذکر فرمایا۔ میں نے علامہ ارشد القادری سے ان کی تحریر کا سہارا لے کر شہادت امام مسلم کے بچوں کی شہادتیں پڑھ دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، شب جمعہ ہے، اللہ ان سیدوں کے صدقے، ان
میرے آقا کی اس مقدس آل کے صدقے، ان شہزادوں کے صدقے اللہ تعالیٰ میری آپ کی دنیا، میری اور آپ کی نسلوں کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کی سچی وفا نصیب کرے، احترام اصحاب رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ان کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، دین کا پابند بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جرائم سے بچائے، گناہوں سے بچائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب کل کی تاریخ جو ہے وہ 9 محرم الحرام ہے، اور اس کا اگلا دن سنیچر کو 10 محرم الحرام ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جس نے عاشور کا روزہ رکھا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 10 محرم کو مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اسی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے حوالے سے، البتہ یہ 1 رکھتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کو رکھیں گے۔ تو اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وہی عرض کر سکتا تو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو لیکن چونکہ اس مرتبہ 9 محرم الحرام جمعہ کے دن آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بھئی جمعہ کو تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، مطلقاً نفل روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے وہ جمعہ کے دن۔ جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرنے سے کہ بھئی خاص جمعہ روزہ رکھنا، اس یعنی مخصوص کرنے سے جو وہ ممانعت آئی ہے۔ رہی بات اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اس دن جمعہ آ گیا تو جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، نفل روزہ، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ محرم شریف کا روزہ عاشورہ جمعہ کے دن آ گیا یا سنیچر کے دن آیا، 9، 10 کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو خلجان لوگوں میں بہت ساری چیزیں لوگ خواہ کچھ چیزوں کو یعنی کہ غلط آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزہ آپ رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، سبیل امام حسین کا احترام کریں، صدقہ دیں، امام عالی مقام کی طرف سے صدقہ دیں، نیاز کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کبھی موقع رہ چکے ہم تو داستان کربلا بیان کرتے ہیں تو ایسا موقع ہی بیچ میں نہیں آتا کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جا سکے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امام کے نام پہ صدقہ دینا، امام کے نام پہ کھلانا، امام کے نام پہ پلانا، بہت اس کی برکتیں ہیں۔ بلکہ امام عالی مقام کے نام پر غیر مسلموں نے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام عالی مقام کی ان لوگوں کو زیارت تک ہوئی، امام نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اظہار محبت ہے، اظہار پیار ہے۔ اس لیے صدقہ، خیرات، سبیل امام حسین، یہ ساری چیزیں کیجیے۔ جو چیزیں شریعت کی حدود میں رہ کے کریں اس کی اجازت ہے، البتہ خرافات اور بدعات جس سے ہمارے علماء نے بزرگوں نے منع کیا ہے ان خرافات اور بدعات سے محفوظ رہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ سیدہ زینب پاک نے جب پردے کی پابندی کی تو خواتین بھی پردے کی پابندی کریں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کربلا کی داستان سنتے ہیں، گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، ہماری بیٹیاں اگر معاذ اللہ روڈوں پر، راستوں پر
کوئی غلط حرکت کرتی نظر آئیں تو پوری امت کا سر جب وہ ندامت سے جھک جاتا ہے، شرم سے جھک جاتا ہے۔ یاد رکھیے قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، عیاشیاں اور آوارہ کرنے والوں کی، آوارہ گردی کرنے والوں کی قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے میری بہنوں۔ اس لیے تقوی کے ساتھ رہو، پرہیزگاری کے ساتھ رہو۔ والعاقبۃ للمتقین کہا گیا کہ آخرت صرف متقیوں کے لیے ہے، اس لیے تقوی اختیار کرو۔ یہی امام علی مقام کا پیغام تھا۔ آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز کی جو ہے وہ پابندی کرو، طے کرو۔ امام آپ نے جس نماز کو تحفظ دیا ہم وہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ امام آپ نے جس پردے کے لیے تلقین فرمائی وہ پردہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی سے کبھی پیش نہیں آئیں گے۔ آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا۔ امام حسین اور امام حسن اپنی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کبھی کھانے نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کی امی تو بہت متقیہ پارسا رسول اللہ کی شہزادی ہے، آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو شہزادوں نے کہا اس لیے نہیں کھاتے کہ امی کی نظر کسی لقمے پر ہو اور ہمیں اس سے اطلاع نہ ہو اور وہی لقمہ اٹھا کر ہم منہ میں ڈال لیں تو امی کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ ہم بے ادبی سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ امی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں۔ اندازہ فرمائے ماں کا یہ احترام انہوں نے سکھایا۔ لیکن ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کربلا سن بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، آنسوؤں کی سوگات بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے، انقلاب کیا ہے؟ مسلمانوں جب تک تبدیلی نہ آئے آپ سچے حسینی نہیں ہیں۔ سچی حسینیت تبدیلی کا نام ہے، حسینیت انقلاب کا نام ہے، حسینیت دین پر سختی سے عمل کا نام ہے، حسینیت شریعت کے تحفظ کا نام ہے، حسینیت دین پہ مر مٹنے کا نام ہے، حسینیت دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے، حسینیت دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا نام ہے، حسینیت اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے، حسینیت اللہ رسول کے لیے قربانی دینے کا نام ہے۔ اس لیے رسمی اور اسمی حسینیت کی طرف سے نکل کر حقیقی حسینیت کی طرف چلیے تاکہ امام علی مقام کی توجہ ہماری طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔